اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبد المجید ملک صاحب نے، جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جسٹس بھی رہے اور آزاد کشمیر میں جو وہاں کی جو عدالت ہے وہاں کے چیف جسٹس بھی رہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کافی ان کو معلومات ہیں، اور وہاں کی جو قادیانی سرگرم ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم ان سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ملک عبد المجید صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے قانون بھی آپ نے پڑھا، اور قانونی لوگوں کو انصاف کے حوالے سے آپ وہاں کی عدالت میں بھی فائز رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرارداد پیش کی، لیکن قانون سازی نہیں ہو سکی، تو قانونی طور پر کیا پیچیدگیاں ہیں کہ ابھی تک قادیانیوں کو قانون کے تحت کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا آزاد کشمیر میں؟ یہ تو درست کہا آپ نے کہ آزاد کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرارداد یہاں 1973 میں پیش ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن پاکستان میں یہ قانون بن گیا تو یہاں تاثر یہی ہے کہ وہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ یہاں بھی ان پر لاگو ہے، کیونکہ یہ ایک طبقہ یا گروہ جو ہے یہ قادیانیوں کا ایک ہی ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں۔ تو اس لیے میری جو اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں جس انداز میں پاکستان میں قانون نافذ ہے، لاگو کیا گیا ہے، بعین ہی اسی انداز میں یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہاں ان کو اقلیت جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا ہوا ہے۔ اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ مینا امن جو ہے وہ یہاں پر بھی اسی انداز میں اپنا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور ان کا وہی مقام ہے، یہاں سیاست میں بھی ہونا چاہیے، ملازمت میں بھی ہونا چاہیے، اور باقی جو ہماری سوشل لائف ہے اس میں وہی مقام ہونا چاہیے جو پاکستان میں ہے۔ لیکن یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر وہ بھی ہیں، اور باقی جو لوگ یہاں جتنی پاکستان کی جماعتیں ہیں اب ساری آزاد کشمیر میں موجود ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ تقریر بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف جدوجہد بھی کر رہے ہیں، لیکن قانون سازی میں جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو ممبر رہے ہیں اسمبلی کے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان نے جب پاکستان میں صحیح قانون نافذ ہوا ہے تو اسی انداز میں وہی الفاظ، وہی جو ہے اس کی حدود جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں نافذ کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ میں تقریریں کرنے سے، جلسے کرنے سے ان کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی بات جو پاکستان میں ہے۔ تو ہمارے آزاد کشمیر کے آئین میں بھی اور باقی قوانین جو ہیں اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور میری رائے یہ ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں جو پاکستان میں قانون ہے وہ یہاں پر بھی نافذ ہونا چاہیے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی تو اس میں رکاوٹیں کیا تھی؟ کیا آزاد کشمیر میں قادیانی اس قدر مؤثر ہیں کہ وہ بڑے بڑے حکومتی اداروں، بیوروکریسی اور آپ کی جو مقننہ ہے، جو آپ کی عدالتی نظام ہے اس میں ابھی تک وہ حاوی ہیں کہ وہ قانون سازی نہیں کرنے دیتے؟ نہیں، عدالتی نظام میں بھی قانون سازی نہیں ہوتی ہے، قانون تو اسمبلی بناتی ہے نا۔ جی بالکل۔ تو اصل میں کیا یہ تھا کہ جب جیسے یہ سردار عبدالرحیم خان صاحب کے زمانے میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو اسی وقت قانون یہاں باقاعدہ مرتب ہو کر نافذ ہو جانا چاہیے تھا، جی لیکن یہی جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو مقننہ کی رہے ہیں، بالخصوص جو کہ مذہبی جماعتوں کے لوگ اس وقت ہماری اسمبلی میں آج بھی نمائندگی ہے۔ جب سے اسمبلی بنی ہے تب سے ہمارے جناب علماء کرام کی جو ایک نشست ہے اس میں بڑے جید عالم جو ہیں اس کے رکن ہوتے ہیں، اور وہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ جی عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام تو وہ کرتی ہے جب کوئی کیس دیکھ بنا کر لاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے فلاں خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور عدلیہ تو قانون کے مطابق ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ میں خود کیونکہ حریت کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہا ہوں، جج بھی رہا ہوں، لیکن میری اس ٹینیور میں کبھی بھی قادیانی طبقے کے خلاف کوئی کسی عالم دین نے، کسی مذہبی جماعت نے، کسی اور شخص نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ تو جب تک عدلیہ کے پاس باقاعدہ شکایت نہ ہو، مقدمہ نہ آئے، تو تب تک عدلیہ کو فیصلہ نہیں کر سکے۔ جی ملک صاحب، آپ کیا تجاویز دیں گے کہ ابھی جو حالیہ رواں سال جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر قانون سازی ہو، تو آپ اس حوالے سے کیا تجاویز دیں گے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے عوام کو اور جو ہمارے جو سیاستدان ہیں آزاد کشمیر میں ان کو؟ میری رائے یہ ہے کہ اسمبلی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
जिस असेंबली ने करारदाद पास की है उस असेंबली को बाकायदा मसवदा कानून जो है बनाकर वहाँ जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है उन हुक्म देते जी कि मसवदा कानून बड़ा आसान है, पाकिस्तान का कानून बना हुआ है, बिल्कुल उसके मुताबिक ये कानून का मसवदा वहाँ पेश करें, असेंबली का वहाँ के पास कानून बना सकती है। लेकिन ये है कि आप देखते हैं कि असेंबली जो है वो टाल मटोल से काम ले रही है। असल में मसले मुझे समझ नहीं आती क्या है, क्योंकि इतना यहाँ ये तबका बासर नहीं है जितना कि हमें समझा जाता है यहाँ इतना बड़ा बासर है। यहाँ तो जितनी भी उनकी तबलीग है बहुत खुफिया होती है, उन लोगों ने अपने चेहरे बदलाए हुए हैं। ये ठीक है कि मुलाजमत में भी लोग हैं, ओहदों पर भी लोग हैं, लेकिन वो इतने यहाँ पर ताकतवर नहीं है कि हमारी असेंबली को कानून न बना दे। अच्छा मलिक साहब, हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं, सियासी जमातें हैं, वहाँ पर ये आवाज़ें उठती रहती हैं कि कादियानी सियासी जमातों में भी घुसे हुए हैं और सियासी जमातें उनके बारे में नरमी रखती हैं। जैसे अभी हालिया दिनों ख़त्म नबूवत का इशू उठा तो नून लीग पर बड़ी तनकीद हुई। तो आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान ही में जो सियासी जमातें बड़ी बड़ी सरगर्म हैं वही वहाँ पर हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग। तो आप क्या समझते हैं, कहीं ये इन जो बड़ी सियासी जमातें हैं इनका दबाव तो नहीं है आज़ाद कश्मीर के लोगों पर जो असम्बली में बैठे होते हैं कि वो कानून साजी अभी तक नहीं कर पाए? अब देखें ये जो जब जिसको ये करारदाद पास हुई है उस वक्त जो हमारे स्पीकर थे असेंबली के, उन पर लोग शुबा करते थे कि शायद वो उनका तल्लुक इस ग्रोह से है। अच्छा। तो उस वक्त का उन नाफज नहीं हो सका, फिर वो बाद में सदर बन गए। अब जिन जमातों का आपने नाम किया है उनमें मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ कादियानी तबका जो है उसने चेहरे अपने ढांपे हुए हैं और जमातों में भी और सर्विस में भी लोग घुसे हुए हैं। तो असल में जो सियासी क़यादत है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा जो ईमान है ना खत्म नबूवत के ऊपर, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का हुक्म भी है, वाज़ेह हमारे सामने कुरान मजीद की नस भी है, हदीसें भी हैं, और तमाम उलमाए किराम, तमाम जितने भी सहाबा किराम हैं उनकी ऊपर जनाब सबकी एक ही राय है। तो अब इसमें मुसलमान जो है जिसका अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है, हजूर के ऊपर ईमान है, और उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क़यामत में जवाब दे होना है। तो ये दुनिया की जो हमारे मामलात हैं ये बड़े आर्जी हैं, ये तो इतनी इनकी अहमियत नहीं होती है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि असल में हमारे उलमाए किराम जो असेंबली के मेंबरान हैं वो भी कमज़ोर हैं, और जो लोग असेंबली के मेंबरान हैं वो मसलियात का शिकार हैं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।